الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. حضرات اساتذہ عظام اور طلباء کرام، بفضلہ تعالی آج کے اجلاس کا اکثر حصہ کامیابی کے ساتھ تکمیل پذیر ہو گیا. حضرت مولانا خالد الدین صاحب نے علی الاطلاق انجمن کے اجلاس میں حاضری کا حکم فرمایا تھا. چند باتیں اسی سے متعلق عرض کرنی ہیں اور آپ کے کھانے کے وقت کا بھی مجھے خیال ہے، کیونکہ جب کھانے کا وقت ہو جاتا ہے تو طالب علموں کو سبق اور تقریریں سمجھ میں نہیں آتی، ان کو کھانا ہی نظر آتا ہے. تو میں بہت مختصر وقت میں چند باتیں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں. تقریر کون کر سکتا ہے؟ تقریر دو قسم کے لوگ کر سکتے ہیں. ایک تو وہ جس کو اللہ نے تبحر علمی عطا فرمایا، تو وہ تقریر کر سکتا ہے کیونکہ اس کے پاس مطالعہ ہے، اس کے پاس مواد ہے، لوگوں کے سامنے وہ اپنی معافی ضمیر کو اس روشنی میں اچھی طرح ادا کر لے گا، بشرطے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو زبان بھی عطا فرمائی. بعض حضرات کے پاس علوم بہت ہیں لیکن وہ اس کو القاء نہیں کر سکتے، کیونکہ افہام و تفہیم کی ان کو قدرت نہیں ہے، وہ قادر الکلام نہیں. اور بعض وہ مقررین ہیں کہ جن کی علمی صلاحیتیں کم ہیں لیکن وہ منہ پھٹ زیادہ ہیں. وہ اپنی بات کہہ جاتے ہیں. اور تقریر دو ہی قسم کے لوگ کر سکتے ہیں، ایک تو تبحر علمی جس کے پاس ہو، دوسرا جو بے حیا ہو، کہ اس کو کسی کا پاس و لحاظ نہیں، کوئی استاد بیٹھا ہے، کوئی بڑا بیٹھا ہے، کوئی چھوٹا بیٹھا ہے، وہ اپنی بات کہہ جاتا. ایک مقرر بڑے شرمیلے تھے،
اساتذہ کرام موجود تھے اور ان کے بیچ میں تقریر کرنے کی نوبت آئی. اب وہ مائک کے سامنے بالکل خاموش ہو گئے. تو ایک استاد نے اٹھ کر کان میں ان کے ایک بات کہی کہ ایسے تقریر کرو گویا کہ ہم یہاں موجود نہیں تو تقریر کر سکو گے، ورنہ استحضار رہے گا کہ ہمارے اساتذہ کرام جن سے ہم نے علم کی خوشہ چینی کی ہے ان کے سامنے ہم کیا بولیں گے، ہماری کیا حیثیت ہے. تو کان میں یوں کہا کہ ایسے تقریر کرو کأننا لسنا، گویا کہ ہم ہیں ہی نہیں، تو پھر کچھ تقریر کر سکو. ٹھیک ہے تقریر تو کر لیں. حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایک باب قائم کیا ہے. باب العلم قبل القول والعمل. پہلے اچھی طرح سے علم حاصل کرو، پھر اس علم کے اوپر عمل کرو، پھر وہ عمل شدہ بات کو لوگوں کے سامنے کہو تو تمہاری بات میں تاثیر پیدا ہو. سنا ہے نا اللہ والوں کی تقریر سادہ ہوتی ہیں لیکن پر تاثیر ہوتی ہے. کیوں؟ ایک بزرگ کسی جگہ تفسیر کرتے تھے فجر کی نماز کے بعد، اور بہت سادہ الفاظ اور سادہ طریقے سے کرتے تھے، کوئی ایسے نکتہ آفرینی بھی نہیں کرتے تھے. ان کے شاگرد دوسری مسجدوں میں تفسیریں کرتے تھے اور بڑے نکتے بیان کرتے تھے، لیکن کوئی اثر ہی نہیں لیتا تھا. سنتے تھے لوگ چلے جاتے تھے. اور حضرت کے یہاں لوگ روتے تھے، آہوزاری کرتے تھے، دعاؤں میں لگتے تھے، حضرت کی بات کا بڑا اثر لیتے تھے. تو طلباء نے پوچھا کہ حضرت کیا بات ہے، آپ کے وعظ میں اتنی تاثیر کیوں؟ کہا بیٹا نہ پوچھو تو اچھا ہے، یہ خفیہ بات ہے، پوشیدہ بات ہے، نہیں کہنا چاہتا، لیکن تم نے پوچھا ہے تو اب کہہ دیتا ہوں. ایک رکوع کی تفسیر کرنے کے لیے تہجد میں 10 پاروں کی تلاوت کرتا ہوں. اللہ نے اس کی برکت سے میری بات کے اندر تاثیر رکھی. انبیاء کرام کی بات میں تاثیر کیوں ہوتی ہے؟ اس بنا پر کہ وہ جو باتیں فرماتے ہیں اس پر ان کا عمل بھی زبردست ہوتا ہے. جیسے حدیث شریف میں جگہ جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی تلقین فرمائی ہے. روایات بہت ہیں، قرآن کریم میں بھی جگہ جگہ ہے. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ دونوں ساتھ 32 مرتبہ قرآن کریم میں آیا ہے. اب حضور نماز کی تلقین فرماتے ہیں پنجگانہ نماز، تہجد کی بھی تلقین فرماتے ہیں. حدیث موجود ہے بخاری شریف کے اندر، ایقظوا صواحب الحجرات، یہ حجرے والیوں کو اٹھاؤ کہ تہجد پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں مجھ پر فتنے کے دروازے آج کھولے گئے خواب میں، اور خزائن کے دروازے بھی کھولے گئے.
اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا عالم یہ ہے کہ حتی تتورمت قدمان، نماز کی تلقین تو فرمائی لیکن خود نماز میں عالم یہ ہے کہ پیر پھٹنے کے قریب آ جاتے ہیں، اتنی سوجن اور اتنا سویلنگ ہو جاتا ہے. تو پہلے تو اچھی طرح سے علم حاصل کرنا. فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ. فعلم میں علم کی طرف اشارہ کیا کہ پہلے اچھی طرح سے علم حاصل کرو کہ اللہ جل شانہ ایک ہیں اور عبادت کے لائق وہی ہیں، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اس کا علمی یقین حاصل کر لو. اور اللہ کی معرفت جتنی حاصل ہوگی اتنا آپ کی بات میں تاثیر رہے گی، کیونکہ معرفت آئے گی تو عمل آئے گا، عمل آئے گا تو آپ کی بات سادہ بھی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس پہ تاثیر پیدا فرمائے. قرآن کریم میں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، خشیت در حقیقت علماء کا حق ہے. یہاں علم سے معرفت مراد ہے. اب معرفت کو مثال سے سمجھو. میں مثال کے طور پر راستے سے گزر رہا ہوں، سامنے سے ایک اجنبی آدمی آ رہا ہے، اس کے ہاتھ میں سگریٹ ہے. وہ میرے کندھے سے کندھا رگڑ کر جاتا ہے اور سگریٹ کا دھواں میرے منہ پر چھوڑتا ہے، کیونکہ وہ مجھے پہچانتا نہیں، اس لیے اس کو کچھ پڑی بھی نہیں. اب میں چل رہا ہوں اور راستے میں ایک طالب علم سامنے سے آ رہا ہے جو مجھے جانتا ہے. وہ اپنے کپڑے ٹھیک کر لیتا ہے، اپنی ٹوپی ٹھیک کر لیتا ہے، ادب سے کنارے کے اوپر کھڑا ہو جاتا ہے اور مجھے سلام کرتا ہے. پہلے شخص میں اور دوسرے شخص میں فرق کیا ہے؟ دوسرے کو میری معرفت حاصل ہے، پہلے کو نہیں ہے. اسی طرح سے علم پڑھ پڑھ کر اللہ تعالی کی عظمت کا استحضار جب ہو جائے گا تو پھر آدمی اللہ سے ڈرنے والا بنے گا، اور جب ڈرنے والا بنے گا تو انشاءاللہ عمل کرے گا، سنتوں کے مطابق زندگی گزارے گا، اور پھر سنتوں پہ تقریر کرے گا تو لوگ اثر لے گا. بخاری شریف میں ایک وائس کا قول نقل کیا ہے. یہ وائز ہیں ابراہیم تیمی رحمت اللہ علیہ. وہ فرماتے ہیں کہ جب میں کوئی بات کرتا ہوں تو پہلے اپنے اندر میں اس کو جانچ لیتا ہوں کہ کہیں میں کہنے کے لیے کھڑا ہوں اور لوگ مجھے جھوٹا نہ کہیں کہ کہتا کیا ہے اور کرتا کیا ہے. تو میں پہلے اپنی جانچ کر لیتا ہوں اور جو کہنے والا ہوتا ہوں اس پر اچھی طرح سے عمل کر لیتا ہوں، اور پھر لوگوں کے سامنے وہ بات کہتا ہوں تاکہ میری تکذیب نہ کی جائے، مجھے جھوٹا نہ کہا جائے. میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کو کھانسی ہو رہی تھی. تقریر کرنے میں اخلاص بھی چاہیے کہ ہم تقریر کیوں کر رہے ہیں، نام و نمود کے لیے کر رہے ہیں، شہرت کے لیے کر رہے ہیں، یا اللہ کے بندوں کو دین کا پیغام پہنچانا یہ ہمارا مقصد ہے. میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت کریمہ ہے.
یہودیوں کے جو علماء ہیں ان کے پاس عام یہودی جو ہے جاتے تھے کہ ہم نے ایمان قبول کر لیا ہے، وہ رشتوں میں بھی ہوتے تھے ان کے، اور وہ یہودی علماء سے پوچھتے تھے کہ ہم نے جو ایمان قبول کیا اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تو وہ لوگ کہتے تھے کہ بالکل ایمان پر جمے رہو، تم ایک حق دین پر اور ایک سچے دین پر ہو، لیکن حب جاہ کی وجہ سے خود قبول نہیں کرتے تھے، دوسروں کو تلقین کرتے تھے کہ جمے رہو، لیکن خود دین نہیں لاتے تھے، بلکہ اپنے دین کی دعوت جو ہے وہ مسلمانوں کو الٹی دیتے تھے، حالانکہ ان کا دین منسوخ ہے اور ہمارا دین ناسخ ہے، اور منسوخ دین کی تبلیغ نہیں کی جائے گی۔ اور یہود جو ہیں وہ ویسے بھی تبلیغ عام طور پر نہیں کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو دین ہے وہ نسلی دین ہے، وہ دنیا میں پھیلنے کے لیے نہیں ہے، خالی ہماری نسلوں کے اندر چلے گا۔ ہاں عیسائی جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا دین جو ہے وہ دائمی ہے اور اس کی تبلیغ ہونی چاہیے، تو سب سے زیادہ پروپیگنڈا جو ہے وہ عیسائی کرتے ہیں، اور مشنری بہت زیادہ کام کرتی ہے، بہت زیادہ پیسہ اس کے اوپر خرچ کرتی۔ تو میرے والد صاحب کو کھانسی ہو رہی تھی، اب میں چھوٹا تھا تو مجھے فکر ہوئی کہ رات کو بیان ہے اور کھانسی ہو رہی ہے، تو ہم کو ذرا سی کھانسی ہوتی ہے تو ہم بیان موقوف کر دیتے ہیں کہ بھائی ہم نہیں بول پائیں گے۔ میرے والد صاحب نے جب میں نے پوچھا کہ ابا آپ کیسے بیان کریں گے جبکہ اتنی کھانسی آپ کو ہو رہی ہے، 1 منٹ کے لیے بھی چین نہیں آ رہا ہے اور کھانسی ہو رہی ہے، تو کیسے بیان کریں گے؟ جواب دیا کہ کھانستے جائیں گے اور بیان کرتے جائیں گے۔ تو میں نے کہا لوگ کیا سمجھیں گے آپ کھانسیں گے اور بیان کریں گے؟ تو کہا لوگوں کو جو سمجھنا وہ سمجھے، میں تو جو پیغام دین کا دینا ہے اس کی ذمہ داری ہمارے اوپر، ہم نے علم حاصل کیا ہے، ہم کو اللہ تعالیٰ نے یہ امانت دی ہے، تو یہ امانت کا القاء کرنا اور لوگوں تک جو ہے بات کا پہنچانا یہ ضروری ہے۔ اس بنا پر بات مجھے پہنچانی، بلغوا عنی ولو آیہ، مجھے یہ نہیں دیکھنا ہے کہ میری کھانسی ہو رہی ہے تو جو ہے میرے بیان کے اوپر اثر پڑے گا، لوگ کیا بات کریں، لوگ نہیں لیا، اللہ کے لیے بیان کرنا ہے، اللہ راضی ہو جائے۔ اس لیے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دھلیوی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب بیان کرنے کے لیے بیٹھو تو اس سے پہلے 2 کام کرو۔ نمبر 1، 2 رکعت نماز پڑھو، اور 2 رکعت نماز نہایت اخلاص کے ساتھ مخلصانہ طور پر پڑھو، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ میرے سامنے مجمع ہے اور یہ مجمع کچھ لینے کے لیے آیا ہے، لہذا مجھ سے مفید باتیں کہلوائیو، ایسی باتیں نہ کہلوائیو کہ لوگوں کا وقت ضائع ہو جائے، بیکار ہو جائے اور خالی گفتن اور شنیدن تک جو ہے محدود ہو جائے، لوگوں کو اس سے فائدہ بھی پہنچے، فیض بھی پہنچے۔ تو بیان سے پہلے دعائیں کرنا، 2 رکعت نماز پڑھنا، اللہ سے اپنی بیان کی قبولیت مانگنا، یہ فکر میں مت رہو کہ میری شہرت ہو جائے گی، میں لچھے دار تقریر کروں، سرکار کوئی لچھے دار بیان نہیں کرتے تھے، لیکن دردیلا اور درد مندانہ جب آدمی بات کرتا ہے تو سامنے والے کے دل پر اس کا اثر پڑتا ہے، بات دل سے نکلتی ہے، اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی۔ تو درد کے ساتھ جب آپ بات کریں گے سامنے والے کے دل کے اوپر اس کا اثر پڑنا ضروری ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی الانبیاء ہیں،
حنین کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگ نئے مسلمان ہوئے تھے ان نئے مسلمانوں کو نوواردین کو زیادہ مال دیا، زیادہ اونٹ دیے، کسی کو 100 دیے، کسی کو 200 دیے، کیونکہ حنین میں 40,000 تو بکریاں آئی تھیں غنیمت میں اور 24,000 اونٹ آئے تھے، اور کئی کلو چاندی آئی تھی۔ تو آپ تقسیم کر رہے تھے، لیکن شیطان ہر جگہ رخنہ اندازی کرتا ہے، جیسے تقریر کرنے والے کے دل میں بھی بات ڈالتا ہے کہ میرے جیسا کوئی مقرر نہیں۔ اس طرح سے شیطان نے کچھ نوجوان جوشیلے جو مسلمان مدنی انصاری تھے ان کے دلوں میں بات ڈالی کہ تم قربانیاں دیتے ہو اور مال جو ہے وہ نئے مسلمانوں کو مل رہا ہے، تمہارا حق تھا۔ وہ ذرا جذبات میں آئی، یہ منافقوں کی طرف سے چلائی گئی بات تھی جس بات میں وہ آ گئی۔ ایک بات اور سمجھاؤں گا، جب کسی جگہ تقریر کرنے کے لیے آپ جائیں گے تو وہاں جو ہے الگ الگ قسم کے لوگ ہوں گے، وہاں سے ملیں گے۔ ایک کہے گا اس موضوع پہ تقریر کرو، دوسرا کہے گا اس موضوع پہ تقریر کرو۔ آپ کون سے موضوع پہ آپ تقریر کریں گے؟ تو اللہ کی طرف سے جو طے شدہ آپ کے دل میں مضمون آئے اس پر بیان کیجیے، لوگوں کی فرمائش پر بیان مت کیجیے۔ کبھی فرمائش اچھی ہوتی، بھئی یوں کہا کہ نماز کے متعلق بیان کیجیے، تو یہ عام چیز ہے، لیکن بعض جگہ پر ایسا ہوتا ہے کہ بیان کرانے والا جو بیٹھا ہے وہ اپنے دشمن بھی اس کے اور مخالف بھی بیٹھے ہوتے ہیں بیان کے اندر، تو وہ ایسا مضمون ہم سے کہلواتا ہے کہ جا کر سیدھا اس کے مخالفین کو ٹچ کرے تو پارٹی بازی شروع ہو جاتی ہے۔ ہمارے بیان سے پارٹی بازی نہ ہو جائے اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ میرے ایک استاد تھے جن سے میں نے کچھ فارسی پڑھی تھی، تو ایک مرتبہ میں نے میرے والد صاحب کے سامنے ان کو مولوی فلان کہا، تو میرے والد صاحب ناراض ہو گئے کہ مولوی کیوں کہا، حضرت کیوں نہیں کہا؟ انہوں نے تو خالی فارسی پڑھائی تھی۔ فرمایا الف پڑھایا ہو، با پڑھایا ہو، لیکن استاد ہمیشہ استاد ہوتا ہے۔ آپ کتنے بھی بڑے ہو جائیں گے لیکن اپنے اساتذہ سے آپ مستغنی نہیں ہیں۔ آپ کو اگر بیانات بھی کرنے ہیں کسی جگہ پر تو اپنے اساتذہ سے مشورہ کیجئے کہ بھئی فلان جگہ جا رہا ہوں، کس موضوع پر بولوں اور کیا بولوں۔ مطالعہ تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن اساتذہ کا مشورہ بڑا مفید ہوتا ہے۔ اس لیے اس کا خیال رکھیں، اپنے اساتذہ سے رابطہ۔ اکثر کیا ہوتا ہے کہ مدرسے میں بچے پڑھ کر جاتے ہیں پھر مدرسے کو بھول جاتے ہیں۔ ایک مدرسہ ہے یہاں قریب میں، بڑودہ سے آگے دیولیا، وہاں ایک بچے نے قرآن شریف حفظ کیا۔ حفظ کرنے کے بعد وہ چلا گیا۔ جانے کے بعد جو ہے اس نے حفظ تو جاری رکھا، علم جو ہے اس سے ممارست رکھو گے، تعلق رکھو گے تو علم بڑھے گا۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا ہے، من علم وعلم، جس نے پڑھا اور پڑھنے کے بعد پڑھنے پڑھانے میں لگا رہا تو اس کا علم بڑھتا جائے گا۔ اور میدان الگ الگ ہے، کوئی مکتب میں پڑھائے گا کتاب دیکھتا رہے،
کوئی مسجد کا امام بنے گا تفسیر کرتا رہے، حدیثیں دیکھتا رہے، روزانہ مطالعہ کرتا رہے، اور کوئی بڑا مدرس بنے گا تو وہ مطالعہ کرے گا، کتابیں دیکھے گا، اس کا علم بڑھے گا۔ وہ لڑکا دیولیا والا جو ہے وہ تجارت میں لگ گیا، اور اس کا عالم یہ ہے کہ ہر سال مدرسے کے سالانہ جلسے میں آتا ہے اور جتنے آنے والے مہمان ہیں تمام کو کھانا کھلاتا ہے، اور جتنے اساتذہ ہیں ان تمام کے لیے ہدیے لاتا ہے، اور یہ ہر سال کا اس کا معمول ہے، اور اپنے ساتھ جو ہے کچھ ملنے جلنے والوں کو لا کر اپنا ادارہ دکھاتا ہے، مدد کرواتا ہے، خود بھی تعاون کرتا ہے، مدد کرتا ہے۔ مدرسہ آپ کی مدد کا محتاج نہیں، آپ اساتذہ کی مدد کے اور مدرسے سے تعلق رکھنے کے محتاج ہیں۔ ملت سے رابطہ استوار رکھ، پیوست رہ شجر سے امید بہار رکھ، تو اپنے آپ کو علماء سے ہمیشہ وابستہ، فراغت کے بعد بھی مدرسے کا خیال رکھنا، اور اساتذہ کرام سے اپنے بیانات، اپنی باتوں کے سلسلے میں مشورے کرتے رہنا، اور ان سے دعائیں لیتے رہنا، اور گاہے بگاہے ان سے ملتے رہنا۔ یہ نہیں کہ اب بھائی میری تقریر مقبول ہو گئی، اب ہمیں کیا ضرورت ہے اساتذہ کی، نہیں، آپ ہمیشہ اساتذہ کے محتاج، ان سے ملتے رہو، بات چیت کرتے رہو، دعائیں لیتے رہو، مشورے لیتے رہو، اور مدرسے سے رابطہ جو ہے اس کو ہمیشہ برقرار اور قائم رکھو، کبھی بھی اپنے مادر علمی کو چھوڑو مت۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ تقریر تو آدمی کر لیتا ہے، لیکن تقریر میں اثر پذیری کیسے پیدا ہو جائے اس کی فکر کرنی چاہیے، اور اس کی فکر کے لیے میں نے چند باتیں آپ کے سامنے رکھی۔ ایک تو یہ کہ جو بات کہہ رہے ہیں اس کے اوپر عمل ہو تو بات کا اثر سامنے والے کے اوپر پڑے گا۔ خالی لچھے دار تقریر کرنا یہ مقصد نہ ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا کہ نوجوان یہ باتیں کر رہے ہیں کہ ہمیں نہیں مل رہا ہے اور ان کو مل رہا ہے، تو آپ انصار کے خیمے میں گئے، کندھے کے اوپر کملی ڈلی ہوئی ہے، حدیث میں مضمون ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے سنا تم یہ باتیں کر رہے ہو، سنو، اگر تمہارا میرے اوپر احسان ہے کہ تم نے مجھے سہارا دیا تو میرا بھی تمہارے اوپر احسان۔ تم بکھرے ہوئے تھے، میں نے تم کو جوڑ دیا، تم منتشر تھے، میں نے تم کو متحد کر دیا، تم بتوں کے پجاری تھے، میں نے ایک اللہ کے اوپر لا کر تم کو چھوڑ دیا، تمہاری عبادتوں کا ٹھکانہ نہیں تھا، میں نے تم کو نمازوں کا پابند بنایا، تم لڑ رہے تھے، برسوں سے جھگڑے اور برسوں سے تصادم تھا تمہارے درمیان، بفضلہ تعالی میری وجہ سے وہ ختم ہوا۔ ہاں تم کہہ سکتے ہو کہ تم نے سہارا دیا تو دین کی نشر و اشاعت کا موقع ملا، دین آگے بڑھا، یہ تمام چیزیں جو ہے آپ کی اپنی جگہ درست ہیں اور صحیح ہیں، لیکن سنو، لوگ اگر ایک راستے پر چلیں اور ایک راستے پر انصار چلیں تو میں اس راستے پر چلوں گا جس پر انصار چلتے، اور اگر ہجرت نہ ہوتی تو لکنت امرأ من الانصار، اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں انصاریوں میں سے ہوتا۔ لوگ جو ہیں جسم سے لگا ہوا کپڑا ہے لیکن ذرا دور کا ہے، اور انصار جو ہیں ایسے کپڑے کی طرح جو جسم سے چمٹا ہوا ہے۔ لوگ گائے، بکریاں، اونٹ لے کر جا رہے ہیں، کیا تم نہیں چاہتے کہ رسول اللہ کو لے کر جاؤ؟ تم جا رہے ہو تو رسول اللہ، ہر بیٹھا ہوا شخص رو رہا تھا۔ یہ حضور کے جامع خطبات میں سے، آپ کے شاندار بیانات میں سے، بہترین بیانات میں سے، جو دل سے نکل کر دل پر چوٹ کرنے والی چیز ہے۔ آپ دماغ زیادہ لڑانے کے بجائے دل سے بات نکالیں، دل تک پہنچانے کی کوشش کریں، وہ زیادہ پرتاثیر ہوگا۔ مجھے حکم تھا
کہ چند کلمات جو ہیں اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں. باتیں تو بہت ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ گاؤں جائیں، تقریر کریں تو بات ایسی ہونی چاہیے کہ سامنے والے کو سمجھ میں آئے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب قائم کیا ہے کہ لوگوں کی صلاحیت اور مرتبے اور مقام کو دیکھ کر تقریر کرنی چاہیے. ایک جگہ ایک مقرر پہنچے گاؤں میں، بڑی زبردست فصاحت بلاغت کے ساتھ انہوں نے ایسی تقریر کی کہ گاؤں والوں نے کہا کہ تقریر وہ ہاری کی تھی، پڑھنے ہم جاؤ کہیں نہیں پڑی. تو ایسی تقریر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، خالی وقت ضائع کرنا ہے، اضاعت وقت ہے. جو موقع ہو، محل ہو، اس کے اعتبار سے تقریر کرنی چاہیے. ایک مولانا کو لے گئے، مکان کی افتتاح تھی، کہا دعا فرمائیے، تو انہوں نے دعا شروع کر دی، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا. تو بھئی موقع اور محل کو دیکھا جائے گا اور پھر جو ہے وہ تقریر کی جائے گی. ہمارے ایک استاد تھے، وہ بیٹھے تھے تو راندیر کے ہی کچھ لوگ جو ہے وہ تقریر کی دعوت لے کر آئے کہ حضرت آپ تقریر فرمائیں، فلان فلان دن فلان جگہ تقریر رہے گی. حضرت نے کہا کہ میں ذرا قضائے حاجت کے لیے جاؤں. کہا نہیں، ہم لوگ کوئی حاجت لے کر نہیں آئے. انہوں نے کہا نہیں، مجھے ذرا قضائے حاجت کی ضرورت ہے. کہا آپ کو قسم ہے جو جگہ سے آپ اٹھیں، ہم نے آپ کو کہا ہم حاجت سے فارغ ہو کے آئے ہیں، پھر بھی آپ اٹھنا چاہتے ہیں. اور ان کے سامنے سیدھی بات کہہ دیتے کہ بھئی ذرا میں بیت الخلا جانا چاہتا ہوں، آ کر میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں. لیکن وہ اب حضرت کا علمی مرتبہ پایا ایسا تھا کہ وہ اپنی جگہ سے اترنا نہیں چاہتے تھے، اور یہ بیچارے جو آئے تھے یہ اوپر جانا نہیں چاہتے تھے. تو اس وجہ سے یہ گڑبڑ اور یہ مسئلہ پیدا ہو گیا. تو جہاں جائیں سیدھی سادی بات کریں، جھگڑے والی بات نہ کریں، دعائیں کریں، اللہ سے قبولیت مانگیں، پڑھ کے جائیں، علم حاصل کریں اور اپنی زندگی میں جو آپ نے پڑھا ہے اس پر عمل کریں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد خالی آپ کو حدیثیں پڑھانا نہیں ہے، حدیث پر عمل کروانا بھی ہے. چنانچہ کتاب التہجد قائم کی. جب کتاب التہجد پڑھاتے تھے میرے والد صاحب تو طلباء سے پوچھتے تھے کہ بھئی آج کسی نے تہجد پڑھی ہے؟ کیونکہ یہ خالی بحث کہ بھئی تہجد میں کتنی رکعتیں پڑھنی ہے، کیا اختلاف ہے، ائمہ کیا کہتے ہیں، سب ثانوی درجے کی چیز ہے. اصل تو زندگی میں تہجد آ جائے یہ ہے. اور پھر خود اپنی بات فرماتے تھے کہ میں زمانے طالب علمی اور بلوغ کے زمانے سے بے فضلہ تعالی تہجد ادا کرتا ہوں. تحدیث نعمت کے طور پر یہ بات کہتے تھے تاکہ طلباء کے اندر تہجد پڑھنے کا ذوق شوق پیدا ہو جائے، ان کے اندر ولولہ پیدا ہو جائے کہ ہم جوان ہیں. جوانی میں آدمی کیا نہیں اٹھ سکتا جلدی، کیا قربانی نہیں دے سکتا. یاد رکھنا مدرسہ بننے کی جگہ ہے. یہاں اگر آپ بن گئے تو آپ ہزاروں کے بنانے کا ذریعہ بنیں گے، اور اگر یہاں نہیں بنے تو پھر کہیں نہیں بنیں گے، بلکہ بگاڑ کا سبب بن سکتے ہیں. اس لیے اساتذہ آپ کے مشائخ ہیں، ان کے نقش قدم کو دیکھو، ان کے اسباب کو اچھی طرح سے سنو، ان سے فائدہ اٹھاؤ، مشورے لو، دعائیں کرواؤ اور اپنا کام آگے بڑھاؤ. اللہ تعالیٰ انجمن کو ترقی عطا فرمائے. اچھی تقریر ایک طالب علم مولانا نے بھی ہے، کالے صافے والے مولانا نے اچھی تقریر، بہت اچھی تقریر کی سیرت ابراہیم پر. میں ڈر گیا کہ مجھے بھی سیرت ابراہیم پر بولنا پڑے گا تو کیا بولوں گا میں، لیکن انہوں نے اتنا بول دیا کہ مجھے بولنے کی اب کوئی ضرورت نہیں. اور پھر میں نے مولانا خالد الدین صاحب سے پوچھا کہ یہ تو سیرت ابراہیم پر بول رہے ہیں اور آپ نے تو مطلق انجمن میں آنے کا کہا تھا. تو انہوں نے اجازت دی کہ نہیں، آپ اپنی بشاشت سے جو بات کہیں گے وہ کوئی حرج کی بات نہیں، آپ فری ہیں.
تو فری ہو کر میں نے آپ کے ساتھ جو ہے، میں بھی طالب علم ہوں آپ کی طرح، اس لیے طالب علمانہ مذاکرہ کر لیا۔ یہ اساتذہ جو ہیں یہ مستثنیٰ ہیں، صرف ان کی پشت پناہی ہے، یہ حضرات تشریف رکھتے ہیں، ان کا تشریف رکھنا ہمارے لیے دلیل بنتا ہے، حجت بنتا ہے، باقی یہ لوگ مخاطب نہیں، مخاطب میں اور آپ ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معذرت ہے اساتذہ کرام سے، اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حضرت مولانا خالد الدین صاحب نے فرمایا، ہمارے جامعہ کے شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی اسماعیل صاحب کچھولوی دامت برکاتہم العالیہ کی اہلیہ علیلہ ہیں، بیمار ہیں، اس وجہ سے حضرت تشریف نہیں لا پائے، ان کے لیے خاص طور پر دعا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے، اور حضرت جلدی رونق افروز ہو جائیں اور تشریف لائیں، اور حضرت سے جو استفادہ غائبانہ ہو رہا ہے وہ بالمشافہہ ہونا شروع ہو جائے۔ اساتذہ بھی منتظر ہیں، طلبہ بھی منتظر ہیں، حضرت کی عمر درازی اور صحت کے لیے بھی دعا فرمائیں۔ اللہ تعالی حضرت کی عمر میں برکتیں عطا فرمائیں، علم میں برکتیں عطا فرمائیں، اور آپ کے فیض علمی کو اللہ تعالی تا قیام قیام جاری ساری رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الملک کلہ ولک الشکر کلہ الیک یرجع الامر کلہ علانیتہ وسرہ۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدین واحشرنا یوم القیامۃ مع الابرار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم أعنا على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى من القول والعمل والنية والهدى إنك على كل شيء۔ اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولمن حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء، واغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا حل المشكلات يا كافي المهمات يا دافع البليات يا شافي الأمراض إنك على كل شيء قدير۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما۔ اے اللہ علم نافع اور عمل صالح عطا فرما، جو پڑھ رہے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اساتذہ کرام کی، مدرسے کی، درسگاہ کی قدردانی اور ادب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے سابق محتمیم حضرات جو دنیا سے تشریف لے گئے اور جنہوں نے مدرسے کے لیے قربانیاں دی، اللہ ان تمام کو غریق رحمت فرما، اور اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما۔ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو موجود اساتذہ کرام ہیں ان سے ہمیں فیض یاب ہونے والا بنا، ان کی قدردانی نصیب فرما۔ اللہ ان کے علم و عمل میں برکتیں اور اضافے عطا فرما۔ اے الہ العالمین پریشانیوں کو دور فرما، طلباء کی تقریروں کو مقبول فرما، ان کو محنت کرنے کی توفیق عطا فرما، آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما، اپنی رضائے دائمی عطا فرما۔ اے الہ العالمین انجمن کے اس اجلاس کو جو تیرے گھر میں ہو رہا ہے اپنے فضل سے قبول و منظور فرما، پورے مجمع کی مغفرت فرما، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما، اور یہ دعائیں اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین۔